بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے رخسار پر زلف خندار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اور صاف عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں بس درود و سلام. السلام 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 السلام. آپ کے روپ میں ہم کو رحمت ملی, زندگی کے لیے پیاری سنت ملی, ایک نسبت ملی یعنی عزت ملی. آپ آئے تو ہم سب کو راحت ملی, اپنے آقا کی گن گائے ہم صبح و شام, اپنے آقا کی گن گائے ہم صبح و شام. السلام 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 السلام. کتنی پیاری مدھر بھری آواز ہے, دل کو جو اپنا بنا لے وہ حسین انداز ہے. جزاک اللہ خیر حسن الجزا. میں اس پروگرام کو آگے لے جاؤں اس سے پہلے میں ہمارے دو مہمان خصوصی جو ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے ہمارے اسٹیج کو زینت بخشا, ان کا استقبال جنت الحدیث پان بہار کرنا چاہتی ہے, اور ان کا استقبال کرنے کے لیے میں فضل الشیخ عبدالحمید مدنی حفظہ اللہ کو مدعو کروں گا. شیخ ایاز الدین قریشی صاحب جو پنچان اہل اسلام کے صدر ہیں, پہلے ان کا استقبال کرنے کے لیے میں الحمد صاحب کو مدعو کروں گا. جزاک اللہ خیر. اب میں قاضی شاہد محمد صاحب جو کہ قاضی شہر قصبہ پان بہار ہیں, میں بہت ہی ادب سے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے ہمارے شیخ محترم کے ہاتھ سے جو ہے انعام حاصل کریں. جزاک اللہ. ان کا موضوع توحید اور اس کی اہمیت ہے. میرے بھائیوں, شیخ محترم کا تعلق شہر مالیگاؤں سے مہاراشٹر کے اندر. آپ شہر مالیگاؤں کے داعی و مبلغ کی حیثیت سے معروف ہیں, اور الحمدللہ دیگر شہروں میں بلکہ ہندوستان کے مختلف علاقوں اور شہروں میں دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کا اکثر جانا ہوتا ہے, اور ہمارے اپنے اس علاقے میں شیخ محترم کئی بار تشریف لا چکے ہیں. یہ شیخ کا بہت بڑا دل ہے کہ جب بھی ہم نے انہیں دعوت دی ہے انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے سائے تلے رکھے. شیخ محترم کو جو موضوع دیا گیا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے. میرے بھائیوں, توحید
یہ ایک ایسا جڑ ہے کہ جس کے بعد ہی شریعت کا پھل کھلتا ہے، شریعت کا پھل لگتا ہے، شریعت کا پھول کھلتا ہے۔ توحید کی جڑیں کاٹ دی جائے تو نہ دین اسلام میں نہ کوئی پھول ہے نہ پھل ہے۔ میرے بھائیوں، ایک سوکھا تنے کی طرح ہو جاتا ہے۔ توحید کی جو ضد ہے وہ ہے شرک۔ توحید یہ تمام 1,24,000 انبیاء کرام کی سنت ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلا کام جو سونپا تھا وہ یہی سونپا تھا کہ جائیے اور میرے بندوں کو توحید کی دعوت دیجیے۔ تمام انبیاء کرام کا پہلا مشن اللہ کی توحید کو عام کرنا تھا، اللہ کی توحید کو رواج دینا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر توحید خالص نہیں ہے تو کوئی بھی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار۔ اگر کوئی توحید پر نہیں ہے تو اس کی ضد ہے شرک۔ یا تو انسان موحد ہوگا یا تو پھر وہ ملاوٹی دین کا پیروکار ہوگا، یا توحید سے ہٹ کر شرک کا متوالا ہوگا، شرک پر چلنے والا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کرتا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو اللہ کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے، چاہے اللہ کے چاہے وہ ربوبیت کے متعلق ہو، الوہیت کے متعلق ہو، یا اسماء و صفات میں، یعنی اللہ کی صفات میں بھی اگر کسی کو وہ شریک مانتا ہے، مثال کے طور پہ اللہ اولاد دینے والا، بیٹا دینے والا بھی اللہ، لڑکی دینے والا بھی اللہ، روزی دینے والا بھی اللہ، مصیبت اگر آتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے، اگر وہ جاتی بھی ہے اللہ کی مرضی سے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بیٹا تو اللہ تو دیتا ہے مگر فلاں بھی دے دے گا، بیٹی تو دیتا ہے مگر وہ فلاں بھی دے دے گا، دکان میں برکت نہیں آ رہی ہے نا تو فلاں بھی دے سکتا ہے، میرے بھائیو یہ شرک ہے، یاد رکھیں۔ اگر کوئی ذرہ برابر شرک کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر تم زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ کر کے آؤ، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے آؤ، اگر تم نے شرک نہیں کیا ہے تو اس سے زیادہ مغفرت کے ساتھ تم سے ملاقات کروں گا، تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ مگر میرے بھائیوں، شرک اگر دنیا میں مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو اس کی مغفرت نہیں ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ اور توحید اتنا عظیم عمل ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس طرح ثابت کیا کہ مشرکوں نے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، مگر انہوں نے آگ میں جانا پسند کیا، اپنی توحید کے اندر آنچ آنے دینا برداشت نہیں کیا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میرے بھائیوں، میں توحید اور اس کی اہمیت کے موضوع کی وضاحت کے لیے میں شعر کے ساتھ اپنے محترم کو دعوت دوں گا۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائم بالقسط. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، مجھ کو جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے آپ تک کہ وہ پہنچ چکا. اگر ہمارا غور کریں تو اس کائنات کا سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری عنوان یہی ہے. ایک آدمی اگر اس دنیا کے اندر ہوش سنبھالتا ہے، اس کو جب شعور آتا ہے تو سب سے پہلا سوال اس کی زندگی کے سامنے جو آتا ہے وہ یہ کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کا خالق و مالک کون ہے اور کیوں پیدا کیا. اگر اس نے اپنے پیدا کرنے والے، اس کی ضرورت اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے کے ہی لیے نہیں جانا کہ اس کا خالق کیا کون ہے، اس نے کچھ نہیں جانا. سب سے اہم چیز اگر صرف اس کے پہلے پہلو پر گفتگو کی جائے تو کئی خطابات ناکافی. توحید کتنی اہم چیز ہے. اگر آپ قرآن کریم پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا. حالانکہ انبیاء کرام کی قوموں میں بیماریاں الگ الگ تھیں. قوم لوط کا واقعہ اٹھائیے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بیماری تھی. مرد آپس میں تعلق قائم کرتا تھا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. مرد آپس میں تعلق قائم رکھتے تھے، اور یہ ایسا گناہ تھا کہ زمین کی پیٹھ پر سب سے پہلے اسی قوم نے کیا. قوم شعیب ناقتول کی کمی، قوم عاد ظلم. آپ مختلف قوموں کے بارے میں جب اٹھا کر دیکھیں تو جرائم الگ الگ، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو اپنی قوم میں توحید کی دعوت، ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا. یہی ایک چیز کافی ہے قرآن کریم کی سمجھنے کے لیے توحید کی اہمیت، کہ ہر نبی نے پہلے سب سے پہلے جو چیز بتائی وہ توحید ہے، وہ عقیدہ، کہ آدمی اپنے رب کو جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ اعلانیہ اپنی دعوت، اپنے پیغام کو اپنی قوم کے لوگوں میں پہنچائیے، تو آپ نے جب اپنے تمام قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے دعوت کھلائی، اور اس کے بعد پہاڑی کے اوپر جو کھڑے ہو کر انہوں نے جو پہلا پیغام اعلانیہ اپنی قوم کو دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لوگو اللہ ایک ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی اہم چیز ہے. سب سے پہلی چیز اگر بتائی جائے گی تو وہ عقیدہ توحید. آدمی اپنے رب کو پہچانے، اس کو کس نے پیدا کیا، کیونکہ اگر توحید ہوگی تو آدمی اپنے رب کو بھی پہچانے گا، اپنے آپ کو بھی پہچانے گا، اور دنیا کی تمام مخلوق کو پہچانے گا. یاد رکھیے، مشرک نہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، نہ رب کو پہچانتا ہے، نہ دنیا کی چیزوں کو. لیکن توحید جس کے پاس ہوتی ہے وہ جانتا ہے پیدا کرنے والا ایک ہے، صرف اس کے سامنے جھکنا ہے. دنیا کی یہ تمام چیزیں مخلوق ہے، اس میں خالق کوئی نہیں. وہ ساری مخلوق کو بھی پہچانتا ہے، رب کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے کہ مجھ کو صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اپنی جیسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکنا ہے. صرف اور صرف وہی جانتا ہے. یہ پہلی چیز. اپنی دعوت کا آغاز ہر کسی نے توحید سے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن بھیجا تو آپ نے کیا نصیحت کی؟ آپ نے یہ کہا، معاذ، جن لوگوں کے درمیان تم جا رہے ہو یہ اہل کتاب ہیں،
انہیں پہلے یہ بتانا اللہ ایک ہے. عام طور پر ہمارے یہاں ان دو عناوین پر جب خطاب ہوتا ہے، ایک توحید اور دوسرا اتباع سنت، تو کچھ لوگوں کو پیشانی پہ کچھ بل آنے لگتا ہے. حالانکہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ توحید اور اتباع سنت کے علاوہ کیا ہے عنوان؟ یہ ضروری عنوان ہے. اس کی اہمیت کے تناظر میں آگے کچھ باتیں بیان کروں گا. سب سے ضروری چیز ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، معاذ تم جب ان لوگوں کے درمیان جانا تو سب سے پہلی چیز یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے. جب وہ یہ مان لیں تو ان کو بتانا دن میں 5 وقتوں کی نمازیں فرض ہے. ذرا سا غور کیجیے. پہلے خالق کو پہچانے، پھر کہنا کہ اب جھکنا ہے 5 وقتوں. بنا خالق کے پہچانے جھکنا نہیں بتانا، کیونکہ کہیں بھی جھک جائیں گے. پہلے رب کو پہچاننے میں پہلے یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے، پھر یہ کہنا. پڑھ گیا حدیث، دن میں 5 وقتوں کی نمازیں فرض ہوئے. کس کے سامنے جھکنا ہے، اس کا شعور بہت ضروری ہے. اگر آپ قرآن کریم پڑھیں توحید کی اہمیت، تو اللہ رب العالمین نے ہر طریقے سے توحید کے لیے دلیل دی ہے. ہر طریقے سے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں پورا قرآن توحید ہے. پورا قرآن اگر آپ پڑھیے تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے توحید بیان کی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جنت کا بیان کیا، یہ توحید ماننے والوں کا انعام ہے. اللہ نے جہنم کا بیان کیا، یہ توحید کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے. اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، یہ توحید کے پیغام کو پہچانے والوں کا تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کے مخالفین کا تذکرہ کیا، یہ توحید کا انکار کرنے والوں کا تذکرہ ہے. آپ قرآن پڑھیے، پورا قرآن آپ کو توحید نظر آئے گا. توحید کی اہمیت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، ہم دن میں 5 وقت اذان کے کلمات 5 وقت ہر مسلم بستی میں 5 وقت گونجتے ہیں. بلکہ مسلمانوں کی بستوں کی شناخت یہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کسی علاقے سے اگر اذان کی آواز آئے تو وہاں حملہ نہیں کرنا ہے. یہ شناخت اور پہچان ہے اذان. 5 وقت جو اذان ہوتی ہے اس میں کس کلمے کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے؟ 5 وقتوں کی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا گیا. پھر اس کے بعد اذان کا جب اختتام ہوتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ. ایک بچہ دنیا میں بھی آیا، ابو داؤد کی روایت جسے بعض لوگوں نے حسن کہا ہے. پہلی آواز جب اس کے کان میں جائے گی تو کیا جائے گی؟ یہی توحید. جب ایک آدمی دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا اگر آخر وقت آ جائے موت کا تو اس کے بعد جب جاؤ تو کیا کہو؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اسی توحید کو لے کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو. قبر میں جب اٹھایا جائے گا تو پہلا سوال من ربک. ہر جگہ توحید سب سے زیادہ اہم. آپ قرآن پڑھیے، حضرت لقمان قرآن کریم، اللہ رب العالمین نے دنیا کی سب سے عظیم اور جامع کتاب قرآن کریم، سب سے عظیم. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسی مہینے میں اس کو نازل کیا. یہ کتنی عظیم کتاب ہے. اگر اس کی عظمت پر بات کی جائے تو کئی خطابات ناکافی ہیں. کئی خطابات. ابھی پچھلے دنوں میں نے خبر پڑھی کہ جرمنی کا ایک شخص قرآن کریم کہ اس آیت کو جب اس نے سنا جب اس آیت کو سنا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس نے تحقیق کے لیے یہ کیا کہ دنیا کے مختلف زبانوں میں چھپی ہوئی کتابوں کے 400 نسخے، 400 کتابوں کے 2 نسخے جمع کیے مختلف زبانوں میں. اور جب اس نے جمع کیا تو ہر کتاب کے دونوں نسخے میں فرق ہے. اور دنیا بھر سے 400 قرآن کے نسخے جمع کیے اس نے. 400
کہیں پر اس کو ایک شوشے کا ایک نقطے کا فرق نہیں ملا، اسی بنیاد پر اس نے اسلام قبول کر لیا، اسی بنیاد پر اس نے اس قرآن کے نسخے کو بھی جو استنبول میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں لکھا ہوا ہے، اس کے حروف جو لکھے گئے ہیں وہ میرا عنوان نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ اگر 1400 سال پہلے کوئی لفظ قرآن کریم میں کسی انداز میں لکھا ہے تو آج بھی اسی انداز میں وہ لکھا جاتا ہے. جیسے ابراہیم، یہ لفظ دو طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایک ہے کے بعد یہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جزم ہوتا ہے اور ہے پر زیر ہوتا ہے ابراہیم، اور ایک ابراہیم لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہے کے نیچے کھڑا زیر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ نہیں ہوتا ہے، پھر میم ہوتا ہے. آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے، سورہ بقرہ اور آل عمران اور دیگر مقامات پر جہاں جیسا لکھا ہے بالکل ویسا ہی ملے گا، ایسا نہیں ملے گا کوئی ضرورت. خیر وہ ایک الگ بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو کچھ بیان فرمایا ہے، جو کچھ جتنی بھی چیزیں بیان کی اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بڑی زبردست اس میں حکمت، نصیحت اور احکامات رکھے ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کا ذکر قرآن میں کیا ہے. یہ بڑے ذہین انسان تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح کی ہے، اپنے بیٹے کو نصیحتیں. ماہرین کہتے ہیں کہ تربیت اولاد کا پورا ضابطہ اللہ نے یہاں رکھ دیا قرآن کریم میں، پورا ضابطہ. ایک آدمی اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے ان آیتوں کی تلاوت کر جائے اور اسی انداز اور اسی اسٹیپ جو اسٹیپ دی گئی ہے اسی اسٹیپ سے اپنی اولاد کی تربیت کرے. بہترین تربیت کا ضابطہ ہے. قرآن میں اللہ نے کوئی چیز یہی نہیں بیان کی. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کی ہے قرآن کریم اٹھائیے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ یہ ظلم عظیم ہے. سب سے پہلی چیز جو اپنی اولاد کو آدمی بتائے وہ یہی ہے عقیدہ، توحید. سب سے پہلی چیز تربیت میں سب سے پہلی چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ او قتلتا او حرکتا، چاہے قتل کر دیا جاؤ چاہے جلا دیا جاؤ، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر آپ توحید کی اہمیت پوری تاریخ اسلامی پڑھیے، کس بنیاد پر صحابہ کرام نے ہجرت کی، مکہ چھوڑا، اپنے گھر بار اہل و عیال کو کس کے لیے چھوڑا؟ یہی توحید تھی، یہی عقیدہ تھا. کس کی بنیاد پر اپنی خاندان کے اور اپنے رشتہ داروں کے مقابل تلواریں لے کر بدر کے میدان میں کھڑا ہو گئے؟ کس کی بنیاد پر؟ وہ کیا تھا؟ کس کی وجہ سے؟ تبوک، خندق، یہ سب واقعات ہوئے کس کی وجہ سے؟ یہی عقیدہ تھا، یہی عقیدہ تھا. حضرت سمیہ وقت کا فرعون ابو جہل نیزہ لے کر کھڑا، بوڑھی خاتون سے کہتا ہے بول عقیدہ چھوڑتی ہے یتیم. کہا بڑی چھوٹی چیز مان لی عقیدے کے مقابل. شرمگاہ پر برچھی ماری، اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، شرمگاہ پر برچھی ماری شہید کر دیا، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی. عقیدہ، اس کی اہمیت اگر آپ پڑھیں قرآن کریم تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو واقعات بیان کیے، یہ واقعات اس لیے نہیں ہیں کہ ہماری تاریخ دانی میں اضافہ ہو، معلومات بڑھ جائے نا. آپ قرآن کریم کا ایک واقعہ پڑھیے، اس میں اصول، ضابطے، قاعدے، قانون، کامیاب زندگی گزارنے کے تمام پہلو موجود ہیں ایک واقعے میں. اللہ نے جو واقعات بیان کیے خود اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الألباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ، یہ لوگوں کے لیے عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں احکامات ہیں. اگر آپ قرآن کریم پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے توحید، اس کی اہمیت انبیاء کرام کے واقعات کے تناظر میں بیان کی. اور حیرت انگیز بات یہ کہ اکثر انبیاء کرام کے واقعات میں آپ کو وہ پہلو ملے گا جو آزمائش اور امتحان والا ہے. اس لیے کہ دو چیزیں انبیاء کرام کے بعد ہیں ان کے صحابہ،
پھر ان کے بعد ہے لوگ تو انبیاء سے چھوٹے درجے کے مقام کے آدمی کے لیے اپنے عقیدے کو نہ بگاڑ دے. یہ دیکھو انبیاء کا واقعہ. اب واقعہ میں صرف اشارے کروں گا کہ اللہ نے توحید جو پیش کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی توحید بیان کرتے رہے. لیلا و نہارا، رات دن، تنہائی اور مجلس، ہر مقام پر. 5 اولو العزم انبیاء کرام میں سے ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام. یہ توحید نبی کا واقعہ چل رہا ہے، لیکن عقیدہ دیکھیے، عقیدے کی اہمیت دیکھیے. حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جب عذاب آیا تو آپ نے اپنی قوم کے اوپر جب عذاب آیا تو آپ کا بیٹا جو قافلوں میں تھا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا. وہ کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پناہ لے لوں. حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لا عاصم اليوم نہ من امر اللہ، آج اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، کوئی بچانے والا نہیں. وحال بینہم الموت وکان من المغرقین، ایک موج آئی اور اس پر ڈوب گئے. کیا پیغام دیا اللہ نے؟ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم نبی، 5 اولو العزم انبیاء کرام میں سے آدم ثانی، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا غرقاب ہو گیا. آپ کے سامنے بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے آپ کا بیٹا غرقاب ہو گیا. وحال بینہم الموت وکان من المغرقین، بچانے والی ذات. یہ سبق آپ انبیاء کے واقعات پر میں صرف اشارے کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری، حضرت اس کا نام ہے سورہ یوسف. اور اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. قرآن کریم پڑھیے اسے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک جملہ قرآن کے بارے میں، انسانی سائیکالوجی اور نفسیات پر دنیا کی سب سے دلچسپ کتاب قرآن کریم ہے. اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ انسان ہے. اس لیے انسان کی سائیکالوجی جتنی اچھی قرآن نے بیان کی ہے دنیا کی کسی کتاب میں آپ نہیں پائیں گے. پڑھیے، یہ کتاب ہم سے خطاب کرتی ہے. ہم غصے میں، ہم جذبات میں، ہم خوشی میں، ہم تنہائی میں، ہم مجلس میں کیسے ہوتے ہیں یہ قرآن بتاتا ہے. اور کامیاب کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اگر آپ دیکھیں تو محبت بھی ہے انتہا کی کہ والد نابینا ہو گئے، نفرت بھی انتہا کی کہ بھائی قاتل ہو گئے، آزمائش بھی انتہا کی کہ گھر سے نکل کر غلام بنے، صبر کا انعام بھی انتہا کا کہ غلامی کے بدلے میں ملی حکومت. پڑھتے جائیے اور برائی کا جواب بھی دیکھیے کیسے خیر اور اچھائی میں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے اس کو احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ قرار دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے؟ خود نبی، آپ کے والد حضرت یعقوب نبی، آپ کے دادا حضرت اسحاق نبی، آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، اور وہ خود بھی نبی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کوئی بچانے آیا؟ وہاں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے، کوئی بچانے آیا؟ امراۃ العزیز نے جھوٹا الزام لگایا، کوئی بچانے آیا؟ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ قرآن پڑھ گئے، عقیدہ سیدھا کرتے چلے جائیں گے، قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، توحید کی اہمیت، عقیدے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. ایک آخری بات، اللہ رب العالمین کی ذات بچانے والی، سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات. یہ اللہ نے قرآن میں جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے کس نے نکالا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود کو گلزار خلیل کس نے کیا. میں اب صرف ایک اشارہ کروں گا اور اپنی بات کی طرف آ جاؤں گا. عنوان اصل میں ایسا دیا گیا ہے
اس پر کتنا بھی وقت کم ہی رہتا ہے. عقیدہ توحید اس کے پہلو اتنے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، انبیاء کرام کے واقعات میں اللہ نے توحید بیان کی، عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ہمارے یہاں بچے بھی الحمدللہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا. اور یہیں پر ذرا سا ایک جملہ رک کر کے خواب، قرآن پڑھیے قرآن. ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ کبھی کبھی کوئی آدمی اگر ذرا سا لمبا کرتا پہن لیتا ہے، تھوڑی سی داڑھی بڑی ہو جاتی ہے، تو تیسرے دن اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھ لیتا ہے. اور جب اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، ارے بڑا نورانی. نورانی نہیں رہے گا تو کیسا رہے گا؟ اللہ کے نبی سے زیادہ نورانی ہو سکتا ہے کسی کا. لیکن جب پوچھا جائے کہ آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، کہے گا بالکل سفید. کبھی اللہ توفیق دے تو جا کر کے سیرت پڑھیے، 11 یا 17 بال صرف آپ کے سفید تھے، صرف وہ اتنے سفید تھے. خیر، بعض لوگوں کا یہ رہتا ہے کہ خواب دکھا کر مرعوب بھی کرتے ہیں. خواب سے کسی کے مرعوب نہیں ہونا ہے. قرآن پڑھیے قرآن. کوئی بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے. فرعون نے سچا خواب دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں قید تھے تو قیدیوں نے، یہ مسلمان نہیں تھے، سچا خواب دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کر پوچھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے ساتھ ساتھ توحید بھی پیش کی. یا صاحبی سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اے میرے ساتھی، پورا پڑھ جائے گی. یہ جو مختلف معبودوں کو پکارتے ہیں، یہ ایک واحد قہار، یہ نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے، تم لوگوں نے بھی دیکھا تھا. خیر، فرعون نے خواب دیکھا. اس کی تفصیلات جانتے ہیں لوگ کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو میری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا. لوگوں نے بتایا اس کو، محبرین نے. اس نے حکم کیا کہ اب جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے بنی اسرائیل کا. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے. انتہائی اذیت ناک عذاب ہے یہ. اولاد نرینہ کی خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے، لڑکا ہو. اور جب لڑکا ہو، جگر کا ٹکڑا دنیا میں آئے اور اسی وقت سپاہی آ کر اس کو قتل کر دے، کیسا عذاب رہا ہوگا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا. کچھ دن تک یہ معاملہ چلا. اس کے بعد فرعون کے پاس اس کے درباری اور آگے کہنے لگے کہ اگر اسی طرح سب لڑکوں کو مار دے گا تو ہمارے محنت کے کام کون کرے گا. تو کہا ٹھیک ہے، 1 سال مارنا ہے اور 1 سال چھوڑ دینا ہے. اب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا فرمایا جو اس کا مارنے والا سال تھا. چھوڑنے والے سال اللہ کے لیے تو بہت آسان تھا کہ اللہ رب العالمین چھوڑنے والے سال پیدا فرماتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن کبھی غور کیا توحید. اصل میں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ فرعون تخت پر بیٹھ کر انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا ہے. یہ اللہ جانتا تھا. اللہ رب العالمین اس کا جواب دے رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے. رب اعلیٰ میں ہوں، یہ ہے میری ربوبیت. تیرے مارنے والے سال پیدا کروں گا اور تیرے گھر پرورش کروں گا، یہ میری ربوبیت ہے. توحید. واقعات پڑھ کے انبیاء کرام کے عقیدہ سیدھا ہوتا چلا جائے گا. قرآن پڑھیے قرآن. اب 2-4 دلیلیں. حالانکہ قرآن میں توحید کی جو دلیل ہے، اللہ کے ایک ہونے، اللہ کے خالق و مالک، ساری قوت و اختیار کا خالق ہونے کی جو دلیلیں، اگر آپ قرآن پڑھیں، ہر سطح کے، ہر صلاحیت کے آدمی کے لیے دلیل موجود ہے. ایک انتہائی جاہل آدمی کے بھی سامنے اگر آپ پیش کریں قرآن کی دلیل، دل سے خطاب کرتا ہے قرآن، کان سے گزر کر دل سے. آکسفورڈ کا ڈین بھی اگر ہے، اس کے لیول کی بھی دلیل ہے. ہر سطح کی دلیل اللہ نے دی ہے. بس صرف ایک دلیل توحید. کتنی اہم چیز ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیلیں، ورنہ قرآن کریم میں اللہ نے بار بار بیان کیا ہے اور بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، واقعات ذاتی اہمیت نہیں رکھتے لیکن یاد آ گیا، حیدرآباد سے لوٹ رہا تھا تو ہماری کیبن میں 8 لوگ تھے، وہ لوگ سب تروپتی سے آئے تھے، تو دوران سفر تذکرہ کرنے لگے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں 50,000 دان کر کے آیا، ایک صاحب کہنے لگے کہ میں 15,000 دان کیا، ایک صاحب کہنے لگے کہ میں چاندی کی زبان دان کی ہے، سب الگ الگ بتا رہے تھے۔ مجھ سے پوچھے، میں نے کہا کہ بھائی میں بھی بھاشن دینے گیا تھا، لوٹ رہا ہوں اپنے شہر، تو میں نے کہا آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ بولے تروپتی۔ بولا یہ کہاں ہے؟ تو بولے آپ نہیں جانتے؟ میں جانتا ہوں، کرناٹک میں ایک مشہور شہر ہے، وہاں کس کے لیے گئے تھے؟ تو بولے بھگوان کے درشن کرنے کے لیے گئے تھے۔ بولے یہ کیا ہے؟ تو بولے آپ نہیں جانتے؟ بولے میں تو اللہ کو جانتا ہوں۔ تو کہا کہ بس جس کو آپ کہتے ہو ویسے ہی ہم کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں جس کو اللہ کہتا ہوں، اس نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں میری عبادت کرو، میں نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، تو اس کی عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے مجھ کو پیدا کیا، میرے ماں باپ جتنے ہیں سب دنیا کی سب چیزوں کو پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس نے آسمان کو سائبان بنایا، زمین کو فرش بنایا، آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے رزق کو پیدا کیا۔ ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں ایک چیز بھی آپ نہیں بتا سکتے جو انسان استعمال کرتا ہے اور زمین کے علاوہ کہیں اور سے آتی ہے۔ تو اس نے صرف مجھ کو پیدا نہیں کیا، میری ضرورت کی تمام چیزیں پیدا کی اس نے، میں اس کی اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ اور کیسا راتا، ایسا خالق و مالک ہے، ماں بھی اس دنیا میں آیا نہیں، میری ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کیا، محبت کے ایسے جذبات ڈالے میری ماں کے سینے میں کہ میری خلاصت بھی انتہائی اپنائیت صاف کرتی ہے۔ میں جب جوان ہوا تو ایسا لگتا ہے اس کائنات کو نعمتوں کا دسترخوان رب کریم نے بنا دیا، جتنا حصہ چاہتا ہوں اس میں سے اٹھا لیتا ہوں۔ مجھ کو پیدا کیا، میری ضرورت کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، سب کچھ دیا۔ آج بھی مجھ کو اگر کچھ لگتا ہے تو کہتا ہوں اللہ اولاد دے، اللہ مال دے، اللہ صحت دے، اسی سے مانگتا ہوں۔ تم کہاں گئے تھے؟ تو بولے جن کو تم بول رہے ہو اللہ، ہم بھی ایسے ہی بھگوان مانتے ہیں، وہی گئے تھے۔ اللہ میری ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آئی، ذرا سا اس کو کسی اور تناظر میں مت سنیے، صرف غور کیجیے۔ میں نے کہا میری ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آئی، آپ 50,000 دے کر آئے، آپ 15,000 دے کر آئے، آپ چاندی کی زبان دان کی، جس کو آپ دے کر آئے اس کو آپ خالق بولتے ہیں، اور میں تو اس کو کہتا ہوں جو مجھ کو دیتا ہے۔ یہ کیسی ترتیب ہے؟ تو 50,000 والا کہتا ہے یہ تو برابر بات ہے، ہم نے کیوں دینا؟ میں یہاں صرف ایک جملہ کہوں گا میرے بھائی، ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہوں گا۔ شرک کے جتنے مراکز ہیں آدمی سب جگہ دے کر آتا ہے، توحید کا اکیلا مرکز اللہ کا گھر نظر آئے گا جہاں صرف مانگنے جاتا ہے آدمی، دینے نہیں، چاہے وہ کچھ دیوے چھوٹی بڑی لیکن دے کر آتا ہے۔ یاد رکھیے، میں ایک چھوٹا سا فرق بتا رہا ہوں، اب اپنی بات کی طرف پھر واپس آتا ہوں۔ اللہ نے کیسی کیسی دلیلیں دی ہے توحید کی، کیسی کیسی دلیلیں دی ہے اللہ رب العالمین نے، توحید کی دلیلیں اللہ نے بار بار کہا ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان۔ کبھی آپ نے غور کیا ایک لمحے میں آدمی کو توحید سمجھ میں آ جائے، ایک لمحے میں اللہ نے زمین اور آسمان کی مثال بار بار دی۔ ہمارا آپ غور کریں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، جتنی بھی، سب ہم نے کہاں سے لائی؟ زمین سے نکالی۔ یہ پورا موبائل زمین سے، کہیں اور سے آیا کیا؟ بارش اور اس پہ گرا کبھی؟ نہ۔ یہ جس پر بیٹھے ہیں، یہ ٹیبل، یہ ساری چیزیں کہاں سے نکالی ہیں؟ ہماری ضرورت کی ہر چیز، غور کیجئے، کہاں سے نکالی؟ زمین سے، برابر؟ اور آسمان سے بارش اور دھوپ۔ اس زمین کے بارے میں اللہ کہتا ہے اس کا بنانے والا کون ہوں؟ میں۔ ضرورت کی ہر چیز اللہ نے زمین رکھی، زمین میں، غلہ بھی اسی زمین میں،
सोना भी इसी जमीन में, लोहा भी इसी जमीन में, पेट्रोल भी इसी जमीन में, यूरेनियम भी इसी जमीन में, अबरक भी इसी जमीन में, सारी मदनियात भी इसी जमीन में, सारी रिस्कों की चीजें भी इसी जमीन में अल्लाह ने रखी है। सब ये जमीन अल्लाह ने इंसानों को पैदा करने से पहले बनाई, पहले बना दी। अब उसके बाद इंसानों को पैदा किया। किसी भी आदमी के आने से क्या बढ़ा? कुछ बड़ा जमीन का, उसके जाने से क्या घटेगा? तो क्यों पुकारा जाए? हमारी जरूरत की चीजें तो रब ने पहले ही बना कर रख दी थी, किसी के आने से क्या फर्क पड़ा? कुल अरायतुम मा तदउन मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़ अम लहुम शिरकुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्ल हाज़ा औ आसारतिन मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। ये तुम जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हो, अरायतुम मा तदउन मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़, जमीन और आसमान के बनाने में ये अल्लाह के साथी और शरीक थे। ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्ल हाज़ा, लाओ अगर कोई किताब है। हमारे यहाँ आजकल दलील मांगते हैं तो लोगों का पेशानी पे सिलवट आती है और सर दुखने लगता है। ये अल्लाह ताला सिखा रहा है। ईतूनी ला, अगर कोई किताब है, और आसारतिन मिन इल्म, या कोई इल्म अगले से चला रहा है, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तू सच्चा है तो दलील ला। 26वां पारा सूरह अहकाफ उठाकर देखिए और ला यमलिकुन मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़ ला यमलिकुन मिन कितमीर, खजूर की गुठली के छिलके के बराबर। कितमीर किसको कहते हैं जानते हो? कभी खजूर तोड़ना, खजूर के अंदर एक बीज आता है, बीज के ऊपर एक झिल्ली होती है, झिल्ली, उसी को कहते हैं कितमीर अरबी में। उसका भी कोई मालिक नहीं है, जर्रे के बराबर भी किसी की चीज का कोई मालिक नहीं है, किसी चीज का खालिक भी नहीं है कोई। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ज़रब मसलन फस्तमिऊला, एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। इल्लल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, ये अल्लाह को छोड़कर जो तुम दूसरे को पुकारते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलम यस्तमऊला, ये सब मिलकर के एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। अच्छा, सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि क्या कहा अल्लाह ने? वहीं यस्तमऊ ज़ुबाब शयअन ला यस्तनक़िदु मिन्हु, अगर मक्खी इनका कुछ लेकर भाग जाए, प्लेट लेके बैठे हैं, मक्खी आई लेके भाग गई, तो उससे बचा भी नहीं सकते। जो मक्खी से ना बचा सके तुझको बचाएगा। ज़ौक़त तालिब वल मतलूब, कुरान कह रहा हूँ, कुरान के अल्फाज है। कितना कमजोर है जिससे मांगा जा रहा है, कितना कमजोर है जो मांग रहा है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों तुमने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी कदर उसकी करना चाहिए। सारा इख्तियार, सारे खजाने उसके पास, सारी कुव्वत उसकी, सारी अता उसकी, मांगते हो दूसरों से। कुरान पढ़िए, कुरान अल्लाह ने जमीन की मिसाल दी है। जब दुनिया में जितने भी लोगों की पूजा होती है, इनके पहले से जमीन थी, हमारी जरूरत की तमाम चीजें थी, तो इनके आने से क्या बढ़ा और इनके नहीं आने से क्या घटता? तो क्यों, किसकी इबादत की? बिल्कुल मोटी मिसाल। अगर मैं मिसालें सिर्फ वो दलीलें दूं जो कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाई है, एक एक दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद की, बिल्कुल आदमी के दिमाग में बिल्कुल बेवस्त हो जाए। गौर करे आदमी, बाल जो अल्लाह की नेमतें हैं, सफेद हो जाए तो काला नहीं कर पाता कोई, पैदा करना तो दूर की बात है, रंग नहीं बदल सकता। दांत टूट गए तो, बीनाई चली गई तो, अक्खा आदमी जरा सा अधूरा हुआ, गाड़ियां हैं तो नट बोल्ट खोल घर का पुर्जा बदल ले रहे हैं, नया बनाना तो बड़ी दूर की बात है, गौर नहीं करते, सोचते नहीं। सारी कुव्वत, सारा इख्तियार अकेले अल्लाह के लिए, सिर्फ इशारे कर रहा हूं, बड़ा वसी वाली इस तौहीद। अगर एक आदमी के दिल में अकीदा तौहीद ना हो, वो अपने आप को नहीं पहचानता। वो अल्लाह की अजमत, उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई, उसका इख्तियार, उसका चाहो जलाल, सबका इनकार करता है।
सब चीज तौहीद की बुनियाद पर, सब चीज अकीदे की बुनियाद पर, हर चीज। इसीलिए हर नबी ने अपनी दावत का आगाज तौहीद से किया। अगर हम आप गौर करें तो इंसानी जिंदगी का कोई एक सेकंड, कोई एक मिनट तौहीद के बगैर खाली नहीं होता है। हमारी जो जिंदगी है एक मिनट भी अकीदे के बगैर नहीं होती है। या तो सही अकीदा होगा या गलत। हर लम्हा इसका असर होता है, हर लम्हा। ये इतनी अहम चीज है, जिंदगी का हर पल अकीदे के असरात लिए हुआ होता है। बीच बीच में अभी अनाउंसर साहब बयान कर रहे थे, उन्वान का ये पहलू भी बहुत अहमियत का हामिल है, शिरकों के नुकसानात। मैं इंशाअल्लाह थोड़ा सा उस पर भी कहूंगा। मगर ये हम लोग कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं हम लोग, उसका तर्जुमा मेरे ख्याल से शायद अगर मैं कलमा पढ़ो तो ये बच्चा भी तर्जुमा भी फौरन करने लगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या तर्जुमा है? नहीं माबूद कोई सिवाय अल्लाह के। देखिए वो बच्चे का होंठ हिल रहा है। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हमने कभी गौर किया कलमे का पहला लफ्ज क्या है? ला। अरबी जबान में ला किसको कहते हैं? अहले इल्म बैठे हुए कुछ नहीं। और ये जिनसे नफी है, ये जो ला है जिनसे नफी है। ला का माना होता है नहीं, यही नहीं सीखना है, यही बड़ा मसला है। क्योंकि जब भी तो हाँ होता है। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अब बीमार पड़े बस यही बोलना है, ला नहीं है कोई शिफा देने वाला इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। औलाद नहीं है, ला नहीं है कोई औलाद देने वाला इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। रोजी कम है, ला नहीं है कोई रोजी देने वाला इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। सारी ताकतों का इनकार एक अकेले अल्लाह का इकरार, ये है तौहीद। फिर किसी के सामने हाथ नहीं उठाता है, ला बोलता ही नहीं। अब मैं तेजी से आगे गुजरूंगा। मैंने कहा उन्वान मुख्तलिफ पहलू के लिए हुए, हर जगह असर डालती है तौहीद, हर जगह। रोजी पर असर इसका कैसे होगा? कमाई पर उसका असर। आज हमारे यहाँ ऐसा है, अकीदा कितना कमजोर है लोगों का। अकीदा तौहीद क्या है? जरा सा हालात बिगड़े मौलवी के पास पहुंचते, हजरत कल तक मिट्टी को हाथ लगाता था सोना हो जाती है, आज सोने के हाथ लगाओ मिट्टी हो जाती है। उस रज़्ज़ाक ने लिख दिया, उसको कोई हटा सकता है? अकीदा हराम खाता है आदमी, क्यों? कभी गौर किया? अकीदा कमजोर है, तौहीद नहीं है। हराम क्यों खा रहा है? देखो आगे बता रहा हूं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। मैंने कहा हर चीज पर, हमारी ज़बान पर, हमारे रिश्तों पर, हर जगह तौहीद क्या असर है, हर जगह। ये सारे सिर को करूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा सफर पर गए, सवार होकर गए थे। सफर के दरमियान एक बड़ा अच्छा घोड़ा आपको मिला, आपने अपना घोड़ा फरोख्त तो करके खरीद लीजिए। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने वापस जब आए तो रास्ते में एक मकाम पर नमाज का वक्त हुआ। आपने देखा एक गदड़िया गुजर रहा था, मफलूकुल हाल, लिबास वगैरह भी जो था, उसको देख करके भी उसकी माशी पोजीशन समझ में आती थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसको बुलाया और कहा इस घोड़े की हिफाजत कर, मैं नमाज से फारिग हूँ। आप नमाज में मशगूल हुए, नमाज से फारिग हुए तो गदड़िया भी गायब था, जीन भी गायब था, घोड़ा मौजूद। जीन निकाल करके वो चल दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने किसी तरह पकड़ करके घोड़े को घर तक लाए। घर आ करके अपने गुलाम को उन्होंने 6 दिरहम दिया और कहा जाओ बाजार से जीन लेकर आ जाओ। गुलाम बाजार गया, वही जीन 4 दिरहम में लेकर आया। माफ कीजिएगा 5 दिरहम में लेकर आया, 5 दिरहम। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के सामने जीन लाया तो आप रोने लगे। तो गुलाम कहता है कि मैं तो अपनी दानिश में बहुत सस्ता और बहुत अच्छा जीन खरीद के लाया, बहुत सस्ता और बहुत अच्छा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि तू नहीं समझेगा। अब ये
توحید عقیدہ دیکھیے کیا ہے، ہر جگہ اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پورا واقعہ بتایا کہ اس گدڑیے کی جسمانی پوزیشن اور اس کا لباس دیکھ کر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ گھوڑا سنبھالنے کی اجرت کے نام پر اس کو 5 درہم دوں گا۔ یہ سوچا تھا میں نے، لیکن اس نے ذہن چرا کر کے اس رزاق نے 5 درہم ہی لکھے تھے اس کے حصے میں، بس اس نے راستہ، یہ ہے عقیدہ۔ اگر اس نے لکھا ہے کروڑ پتی بننا، آپ دروازہ بند کر لو، چھت توڑ کر پیسہ آپ کے گھر آئے گا، یہ عقیدہ ہے، اور نہیں تو نہیں آ سکتا۔ پھر کوئی جائے گا حرام کی طرف؟ عقیدہ چاہیے اس کے لیے۔ اللہ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا ہے، میں نے کہا ہر جگہ، ابھی عبادت تک بھی آؤں گا، نیچے سے 2-3 چیزیں کہہ کر توحید ہر جگہ بولتی ہے۔ کبھی حرام خوری موحد کر ہی نہیں سکتا، جس کی عقیدہ صحیح ہو، معاف کیجئے گا اور کیجئے گا۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ سب عقیدے کی چیز ہے، ایمانیات میں بچپن سے یاد کرایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 چیز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میں یہاں پر 2 باتیں کہوں گا، ایک تو اپنے ایمان سے متعلق اور ایک ذرا سا ہٹی ہوئی ازراح تذکرہ۔ 4 مہینے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 چیزیں کرنے کا حکم دیتا ہے فرشتے کو۔ ایک بالکل نئی رپورٹ ہے کرنٹ کی کہ جو ماں 5 یا 6 مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں ہو اور وہ ایک خاص قسم کی موسیقی اگر روز سنتی ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہی موسیقی لگاؤ تو بچہ چپ ہو جاتا ہے روتے روتے۔ یہ بالکل کرنٹ کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ مطلب پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ میں صوتی اثرات، آواز کے اثرات بچہ قبول کرتا ہے۔ اب اگر روزانہ قرآن پڑھنے والی ماں ہوگی تو وہی قرآن کی تلاوت لگاؤ گے تو چپ ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے۔ اور یہیں پر بس ایک جملہ اور کہہ دوں، تربیت اولاد کا پہلا قدم کون سا ہے جانتے ہیں؟ پہلا قدم تربیت اولاد کا اس دن آدمی اٹھاتا ہے جب شادی کا ارادہ کرتا ہے۔ اب وہ اپنے گھر میں جو مال آ رہا ہے اپنے بیٹے کی، جو مدرسہ، وہ کیسی ہے؟ جاہل ہوا یا تعلیم یافتہ دیندار؟ باپ کیسا ہے؟ سب سے بڑا مدرسہ ہوتا ہے اولاد، یاد رکھیے، ماں باپ اولاد کا سب سے بڑا مدرسہ۔ ہم جتنے بڑے استاد ہیں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مثال دے کر کے اپنی بات پہ آ جاتا ہوں، واسطے بات پر۔ بچہ کتنا سیکھتا ہے ماں باپ سے۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، انگلش میں کہتے ہیں نا ڈیپ آبزرویشن، گہرا مشاہدہ، بہت گہرا۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے کرسی پر، اچانک موبائل آیا، اب باپ نے اٹھایا موبائل، ہاں ہلو، ارے بازار میں ہو۔ اب 3 سال کا بچہ وہیں کھیل رہا ہے، دیکھا ابو گھر میں بیٹھے اور بولتے ہیں بازار میں، اس کا مطلب جھوٹ بولنے میں۔ یہ سکھا گئے ہم اپنے بچے کو، یہ پہلا پیریڈ تھا۔ کتنا پیریڈ لیتے ہیں ہم، کبھی ہم نے سوچا کون کون سا پیریڈ لیتے ہیں؟ وہ عنوان نہیں ہے میرا، ورنہ میں بتاتا اس کے الگ الگ پہلو، وہ ایک الگ چیز ہے، لمبی بات ہو جائے گی اس میں۔ خیر، تو اللہ رب العالمین فرشتے کو 4 چیز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پہلا 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے جسم میں روح، پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ حکم دیتا ہے وہ اس کا رزق کو لکھ دے۔ کب لکھا جاتا ہے؟ دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے لکھا ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے جب، اب وہ رزق کو جب لکھ دیا گیا تو ہم سے کوئی روک پائے گا؟ ہم لوگ تو ڈائلاگ مارتے ہیں نا، ماتھے کا لکھا مٹا سکتا ہے، مقدر کا نہیں، بولتے ہیں نا، ہے عقیدہ۔ جب نہیں مٹا سکتا تو کیوں غلط راستے پر آدمی جاتا ہے عقیدہ۔ اللہ پر اگر عقیدہ ہے، اللہ نے لکھ دیا تو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ دوسری چیز رزق، تیسری عمر، چوتھی وہ نیک رہے گا یا بد۔ یہ 4 چیزیں وہی لکھ دی جاتی ہے۔ ہمارے کاروبار پر جو غلط سلط کرتا ہے آدمی، یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ اس رزاق نے جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا۔ اور گھر پہ آئے گی، گھر پر آئے گی۔ اب
اولاد، کسی کو اولاد اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ کسی کو صرف بیٹے دیتا ہوں، کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو دونوں اور کسی کو کچھ نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا. اب ہمارے یہاں اگر کسی کو بیٹے ہو رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، کسی کو دونوں ہو رہے ہیں تو بھی ٹھیک رہے گا. لیکن اگر کسی کو صرف بیٹی ہو رہی ہے تو پہلی بھی دوسری بھی، مردوں کی بات عورتوں کی بات جانے دیجیے، بیچاری کو تو بڑا تنز جھیلتی ہے، حالانکہ ان کے اختیار میں تو ہے نہیں کہ تیسری بھی خبر ایسے دے گی، تیسری بھی بیٹی پھر بیٹی. اور آدمی کیا بات ہے بھائی، کل دکھا نہیں دن بھر، ارے وہ ذرا کام سے چلا گیا. کہاں؟ ارے ہاسپٹل. کیوں؟ 6 سوال کے بعد 7ویں سوال میں بولے تو بچی ہوئی ہے. اور لڑکا ہوا رہے گا تو ملے گا تو کوئی بات کرنے سے پہلے بیٹا ہوگا. یہ ہمارا مزاج ہے نا. ایسے معاملہ لڑکی کے ٹائم میں آپ کے یہاں کریں معلوم، ہمارے یہاں جلیبی بیچتے ہیں ہم لڑکے کے ٹائم پہ. حالانکہ میں بتاؤں 3 ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام اصل انداز ہے. 10 بیٹے اگر ہو جائے 10 کوئی بشارت نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا 4 3 2. اگر بیٹیاں ہو اور اس کی تربیت کر، میں اور وہ جنت میں اس طرح آپ نے اپنی سبابہ اور بیچ والی انگلی ملائی. یہ دین کی بات ہے، کسی اور سے سوال نہ کریں. ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کتنے دیندار ہیں، اپنے آپ سے دوسروں کریں. چلو بھائی اب یہاں بھی معاملہ. اب اگر اولاد نہیں ہے تو سال بھر بعد تو سانس بولنا چالو کرتی ہے. بھائی شادی بھی سال بھر ہو گئی، کچھ نہیں اس کے اختیار میں. کہاں ہے پتا؟ سوالات کھڑے ہونے لگتے ہیں. کدھر ہے؟ کیا ہم مطمئن ہیں کہ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے؟ یہ عقیدے کا اثر ہوتا ہے. گفتگو پر، بات چیت پر، ہر جگہ ہماری ہر چیز. اگر میں صرف شرک بتاؤں ہر جگہ بدعقیدگی کتنی ہے ہمارے ہاں. ایک مسلمان اس لیے کھڑا ہو گیا کہ بلی راستہ کاٹ دی، جس کو سنگلاخ چٹان اور ٹھاٹے مارتے درجہ جس کا راستہ نہ روک سکے. میں جگہ مقام پر گیا تو ٹول ناکے پر، عقیدہ ٹول ناکے پر ایک آدمی آیا لیمو لے کر کے اور مرچ سوئی میں پروئے لے کر آیا. تو جیسے ہی ہمارے قریب آیا تو میں نے اس کو بلایا تو ہمارے جو ساتھی تھے وہ سمجھ کے کہا چل جا جلدی. اس کو تیزی سے بھیجنے لگا ڈرائیور. تو میں نے کہا نہیں اس کو بلاؤ تھوڑا سا. بلایا اس کو. میں نے کہا کیا ہے؟ بولے اس کو گاڑی سے ٹانگ لو. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں بارات نکلنے لگتی ہے تو انڈا رکھتے ہیں نا. اب انڈے کو مار دیا تو مطلب جان لے لیا. اس کے ہاتھ میں جان لینا. اس نے زندگی لکھی ہے، کوئی مار سکتا ہے. اور اگر اس نے موت لکھی ہے تو کون؟ عقیدہ کیا ہے؟ کل اس ملک نے دیکھا تھا عقیدے کی برکت. جب کرونا آیا یہی عقیدہ تھا جو موت سے بے خوف ہو کر لوگوں کی مدد کر رہا تھا. یہی توحید تھی. کل دیکھا تھا اس زمین پر لوگوں نے پورے ملک میں یہ عقیدہ. معمولی چیز نہیں، موت کا خوف. میں وہ پہلو پیش کروں گا تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے. میں نے اس سے بلا کر کے پوچھا بولے کیا ہے؟ ذرا سا پوچھتے تو یار معلومات تو ذرا سا ملے. تو بولے کہ اس کو ٹانگ دیں گے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہو. بولے ایکسیڈنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا بتا. تو بولے کٹ جاتا ہے، دب جاتا ہے، مر جاتا ہے آدمی. تو میں نے کہا اس میں 2 چیز تو لایا ہے، ایک لیمو اور دوسرا مرچا. دنیا میں کوئی بغیر کاٹے کھاتا ہے کہ لیمو؟ میرا منہ دیکھنے لگا. میں بولا جو خود کٹنے سے نہیں بچ سکتا وہ دوسروں کو بچائے گا. آج تک کسی کو دیکھا کھا لیمو کھاتے مرچا دیکھے؟ تو یہ خود بیچارے کٹنے سے نہیں بچتے، دوسروں کو بچائے. بس وہ فوراً بھاگا کہ یہاں اپنا عقیدہ. بات ذرا سا لمبی ہو جائے گی، ورنہ اگر دیکھیں گے ہمارے یہاں بدعقیدگی. شادی بیاہ میں اقرب 3 تگاڑا الگ لمبی بحث ہے. بڑی اہم چیز ہے عقیدہ. اس کے اثرات ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں گے. اگر عقیدہ درست رہا
सारी खूबियां उसी की बुनियाद पर। सबसे पहली चीज, हर नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन किस बुनियाद पर कबूल करेगा? अकीदे की बुनियाद पर। ये मामूली बात नहीं है। अगर आदमी नेकियों का पहाड़ लेकर जाए, अल्लाह एक भी नेकी को कबूल नहीं करेगा। नेकियों की कबूलियत की बुनियाद है अकीदा। ये मैं अपनी जगह से नहीं कह रहा हूं। सूरह नाम 7वां पारा उठाइए। अल्लाह ने 18 नबियों का तज़किरा किया है। 18 क्या कहा अल्लाह ने? 18 नबियों का तज़किरा करके पढ़िए सूरह नाम। तिलका हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला कौमिन नरफउ दरजाति मन नशा इन रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना लहु इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यस्आ व यूनुस व लूता। ये 15 पोड़ है, ये 3 उंगलियां। 18 नबियों का नाम लेकर अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है? ये अकीदा, ये तौहीद। वलौ अशरकू लहबत अन्हुम मा कानू यामलून। अगर बिलफर्ज ये भी शिर्क करते तो अल्लाह इनके तमाम अमाल को जाया कर देता। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अल्लाह अपने कलाम में किनको? अंबिया तौहीद के दाई हैं। ये हमारे लिए सारी नेकियों को खा जाने वाली चीज है शिर्क। और अगर अकीदा नहीं है किसी नेकी का, और आगे बढ़िए, वलक़द उहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुक। हमने आपसे पहले जितने अंबिया है सबको वही करके ये चीज बता दी गई। अगर बिल्कुल तो आप भी शिर्क करोगे तो अल्लाह ताला आपके तमाम आमाल को जाया कर देगा। जन्नत अगर अकीदा नहीं है तो नहीं मिलेगी। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह ने मुशरिक पर जन्नत हराम कर दी है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाह फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह गफूर रहीम है, चाहे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह जब्बार कहार भी है। अल्लाह जब्बार कहार भी है, चाहे सजा दे दे, लेकिन मुशरिक को हरगिज़ माफ नहीं करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। आप यहाँ पर जरा सा एक चीज पर समझा दीजिए। बहरहाल मैंने खुद कहा था कि मुझको जरा सा पहले बता देना। उन्वान ऐसा था कि इसमें वक्त का अंदाजा नहीं लगता है। शिर्क अल्लाह मुशरिक को माफ नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको समझ लीजिए। मुशरिक बदअकीदा आदमी जिसके पास तौहीद नहीं है, अल्लाह का बागी है। मुशरिक अल्लाह का बागी है और बागी को माफ नहीं किया जाता। दुनिया के अंदर भी जितने मुल्क है, एंटी नेशनल आदमी को इनके कोई माफी नहीं की। मुशरिक अल्लाह का बागी होता है। सब कुछ अल्लाह ने दिया, पैदा उसने किया, सारी नेमतें उसकी, और झुके किसी और के सामने। सही बुखारी की एक रिवायत सुन लीजिए, बात समझने में आसानी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा सहाबाए किराम ने आकर के कहा कि हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अगर मैं अपनी अहलिया को किसी और के साथ देखूं तो खड़ी तलवार के खड़े नेज़े से उसको बर्बाद करूं, कुछ नहीं। तो अल्लाह के नबी ने कहा ताजिबुन मिन गैरत साद, तुम्हें साद की गैरत पर ताज्जुब है? साद इतना ही गैरतमंद है, मैं तुम में सबसे ज्यादा गैरतमंद हूं और अल्लाह हम सबसे ज्यादा गैरतमंद है। ये तीनों जुमले याद रखिए। साद इतना ही गैरतमंद है, मैं तुम में सबसे ज्यादा गैरतमंद हूं और अल्लाह हम सबसे ज्यादा गैरतमंद है। बस बहुत आसानी से बात समझ में आएगी। शिर्क की शनाअत और कबाहत और तौहीद की अजमत दोनों। एक बात बताइए, एक आदमी शादीशुदा है, उसकी अहलिया से कोई नुकसान हो जाता है, यानी कभी नमक डबल हो गया तो जरा सा गर्म दिमाग का रहता है तो क्या करता है कि हांडी रोल, और ठंडे दिमाग का है तो चल जाएगा। ऐसे ही होता है, कोई नुकसान हो गया गर्मा गर्मी है ना, नरम गरम निकल जाता है। अपनी बीवी को आदमी क्या देता है? दिन में 2 वक्त या 3 वक्तों का खाना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत दौलत हो तो चल 1 घंटे में, हर घंटे में खा, सिस्टम ही नहीं है। वही 3 टाइम ना, कितना जोड़ा कपड़ा
अरे 10-12 जोड़ी बहुत अच्छा है। तो अब कोई तो हर हफ्ता बनाता नहीं है कि 52 हफ्ते का जो साल है तो चलो 52 कोई बनाता है, इतना टाइम ही नहीं है। कारोबार करेगा कि तेरे कपड़े जाके पसंद है, एक तो पहले उसको पसंद नहीं आता जल्दी, वो एक बड़ा इम्तिहान अलग रहता है। तो हम लोग क्या देते हैं ज्यादा से ज्यादा चंद जोड़े कपड़े और है ना 2 वक्तों का खाना अपनी अहलिया को, और कभी माफ भी कर देते हैं, कभी कोई गलती होती है तो सजा भी दे देते हैं। भला बताइए आप, कोई गैरतमंद आदमी 2-4 जोड़े कपड़े 2 वक्तों का खाना दे, उसकी अहलिया गलती करे माफ भी कर देते हैं, लेकिन उसके जैसा किसी को देखे तो माफ करता है? सन्नाटा छा गया, माफ करता है? क्या देता है? 2 जोड़े कपड़े और 2 वक्तों का खाना। अब जरा सा फिर हदीस को रिपीट कीजिए, अल्लाह क्या देता है हमको? अरे वो रज़्ज़ाक़ तो ऐसा है कि मछली भेजी तो पानी पहले रखा, परिंदे को छौंच दिया तो दाना पहले, हमारे आने से पहले हमारी माँ के सीने में खुराक। कौन सी नेमत, 1 मिनट की जिंदगी उसकी दी हुई हवा के बगैर नहीं गुजार सकते। सारी नेमतें किसकी? उसकी। हम 2 जोड़ी कपड़ा 2 वक्तों का खाना देकर के हमारे जैसा किसी को देके जो सब कुछ दे और उसके बाद किसी और से मांगे, किसी और को मांगे, किसी और को वैसा माने। अल्लाह हम सबसे ज्यादा गैरतमंद है, अल्लाह माफ करेगा? हरगिज़ मुशरिक को अल्लाह हरगिज़ नहीं माफ करेगा। सही बुखारी की रिवायत है। सारे नेकियों को खा जाने वाली, जन्नत को हराम कर देने वाली शिर्क मग़फ़िरत रही है। अब एक रिवायत सिर्फ सुन लीजिए ताकि फिर मैं अपनी आखिरी बात पर आ जाऊं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तौहीद की अहमियत काफी है। ये एक बात तौहीद की अहमियत के लिए काफी है। ये बात अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तुम मुझसे मिल जमीन और आसमान भर के गुनाहों के साथ, मैं तुझसे मिलूंगा उतनी ही रहमत और मग़फ़िरत के साथ अगर तूने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया। यह अकीदा की अहमियत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राई के ज़र्रे के बराबर भी अगर ईमान है, आदमी अगर गुनाह में डूबा है, अगर अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल भी करेगा तो वो जन्नत में जाएगा। राई के ज़र्रे के बराबर भी ईमान है। और यहीं पर एक और मसला समझ लीजिए, हमारे यहाँ बड़ा मसला तो ये है कि हमारे उलमा बेचारे चुप रहते हैं, लेकिन आम आदमी पहले बोलता है। एक गली में अगर 5 घर है तो 7 मुफ्ती। कोई सवाल कीजिए, बेचारा मौलवी खामोश बैठा रहेगा। ये जरा सा आदत थोड़ी कम कीजिए। आदमी प्राइमरी के तालिब इल्म हो तो PhD के लेवल से गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। उलमा वगैरह हो तो हमारे यहाँ देखिए डूब के मरा तो है ना हदीस, शहीद जल के मरा तो, पेट के मर्ज में मरा तो है ना शहीद। तो सबके लिए याद रखिए ये अंडरस्टूड है कि उसका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। सारी फजीलतें अकीदे की बात याद रखिए, अंडरस्टूड है बात। जितने भी मसाइल बयान किए गए हैं अकीदा, ये है अकीदा तौहीद के लिए, वरना सारी फजीलतों से आदमी महरूम हो जाएगा। हर चीज से बेशुमार चीजें हैं कुरान में जो शिर्क के नुकसानात और तौहीद के फवायद बयान किए गए, और अकीदे की अहमियत और उसका फायदा, दीनी सारे अमाल की कबूलियत, जन्नत का हुसूल, नेकियों का कबूल होना, सारी चीजों के साथ साथ दुनिया की जिंदगी में उसका क्या असर है। अगर तौहीद होती है तो मर्दानगी होती है। मोहित से बड़ा बहादुर कोई नहीं, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। बड़े से बड़ा नुकसान होगा एक जुमला कहेगा ये तौहीद है, क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल, जो मुक़द्दर कर दिया अल्लाह ने, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। बड़े से बड़े हादसे का मर्दाना मार मुकाबला करेगा, ये तौहीद है। जुर्रत, शुजाअत, हिम्मत, मर्दानगी तौहीद लाती है, क्योंकि वो जानता है मारना और जिंदगी देना किसके हाथ में। अगर वो तकलीफ न देना चाहे, वही यमससकल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हु वही यमससका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिही, ये तौहीद है।
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہے ہیں، پوری قوم کو قتل کر رہا تھا، وہ توحید تھی کہ جو سمیہ ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہی ہے، وہ توحید یہ عقیدہ ہے جو شجاعت، ہمت، مردانگی یہ عقیدہ دیتا ہے۔ شعور میں پختگی توحید دیتی ہے، شعور میں پختگی، چیزوں کی حقیقت کو سمجھتا ہے توحید کی بنیاد پر، حالات سے کبھی گھبراتا نہیں ہے، محیط، یہ ساری خوبیاں توحید کی بنیاد پر آتی ہیں۔ اور اگر آدمی کے اندر عقیدہ نہ ہو تو ساری خرابیاں۔ اب بالکل آخری بات، مجھ کو نہیں معلوم جب چٹھی دیے تھے جب سے 10 منٹ ہوا یا نہیں، مگر اپنی آخری بات کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ عنوان میں کچھ نہیں کہا، میں نے صرف عنوان کے عناوین بتائے، ذیلی عناوین بتائے، یاد رکھیے، ورنہ جتنی چیزیں کہی سب ایک عنوان ہے، اور 10 20 50 آیتیں اس کی دلیل میں اور احادیث ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یہی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا عقیدے کے بارے میں؟ اور قتلتا او حرکتا، چاہے قتل کر دیا جاؤ چاہے جلا دیا جاؤ، عقیدے کی سوداگری نہیں۔ اپنے بچے کو یہ سکھانا ہے، بیٹا بیمار پڑے گا عقیدے کی سوداگری نہیں، معاشی استحکام آئے گا عقیدے کی سوداگری نہیں، مشکل ترین حالات آئے عقیدے کی سوداگری نہیں، کبھی نہیں کرنا، کبھی نہیں۔ یہ سکھایا جاتا ہے بچے کو۔ مجھے ایک انتہائی جاہل شخص کی ایک چیز یاد آ رہی ہے، ہمارے ساتھی تھے، وہ بالکل ہے، میں نے رمضان مبارک کا 1 مہینہ ساتھ گزارا تھا، میں نے اس کو توحید بتائی۔ جب اس کو ایک بیماری ہوئی اور ایک جگہ لے جایا گیا تو اس نے ایک جملہ کہا، میں مر جاؤں گا لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کروں گا، اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے، مر گیا لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ ہم تو معمولی باتوں پر ہمارے یہاں عقیدے کی سوداگری کر لیتے ہیں لوگ، بچہ بیمار ہوا تو گیا عقیدہ، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں عقیدے کی سوداگری ہمارے یہاں ہو جاتی ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ میں یہ بات کہوں گا یہاں، ایک جملہ سے کہوں گا، اور اس کو آج کے پروگرام کا پیغام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس جملے کو کہ دیکھیے کبھی شرک نہ کیجیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ سب سے اہم چیز ہے عقیدے کو سمجھیے کیا ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اور پھر اس عقیدے پر مضبوطی سے جم جائیے۔ آخری جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس انداز میں آدمی زندگی گزارے کہ اللہ رب العالمین کے جناب میں جب ہم کھڑے ہوں اور وہ رحیم و کریم رب کے جناب میں جب کھڑے ہوں اور وہ ہم سے پوچھے تو ہم اتنا کہہ سکیں کہ اے اللہ، میں پیشانی میں اتنے سجدے نہیں لا سکا رب العالمین جتنا تیرا انعام تھا، جتنا تیرا حکم تھا، جتنے بچا لانا تھا، اللہ اتنے سجدے نہیں لایا اس پیشانی میں، بہت کم سجدے ہیں اللہ، لیکن بیداغ پیشانی لایا ہوں۔ اے رحیم و کریم رب، کسی اور کے سامنے کبھی اس پیشانی کو نہیں جھکایا، سجدے تھوڑے ہیں مگر بیداغ پیشانی لے کر آیا ہوں۔ اللہ اب تجھ سے رحم کی امید ہے رب العالمین، کرم فرما، رحم فرما۔ ہم اللہ کی جناب میں بیداغ پیشانیوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین عقیدہ توحید کو سمجھنے، رب العالمین اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہدایت دینے والا تو ہے رب العالمین، رب العالمین تو ہی رہبری اور رہنمائی کرنے والا ہے، تو ہی گناہوں سے بچانے والا ہے رب العالمین۔ الہ العالمین ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما، نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین۔ اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین۔ اللہ نیکیوں سے محبت پیدا فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعوانا